بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اسْتَنْصَحْكَ فَانْصَحْهُ مسلمان کے مسلمان پر حقوق چل رہے ہیں، اور اس کا تیسرا حق یہ ہے جب آپ کا بھائی آپ سے خیر خواہی طلب کرے آپ اس کی خیر خواہی کریں، یا یہ کہ جب اس کو آپ کی ضرورت پڑے پھر آپ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر آپ کا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے آپ ہر حال میں اس کی مدد کریں۔ فرمایا کہ ظالم کی مدد اور مظلوم کی مدد بات سمجھ نہیں آئی۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے ظلم سے روکیں، اس کو نصیحت کریں، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یعنی اسلام مسلمانوں کو ایک ایسے رشتے اور ناطے اور تعلق میں جوڑتا ہے جس میں دغا نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، قطعاً جگہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو چیٹ کر سکے۔ اور یہ یہاں تک فرما دیا من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا، چیٹ کیا مسلمان، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مسلمان ہو اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے، توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا جس نے دھوکہ دہی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کا تیسرا حق ہے کہ وَإِذَا اسْتَنْصَحْكَ فَانْصَحْهُ، جب وہ آپ سے خیر خواہی طلب کرے آپ اس کی خیر خواہی کرو۔ وہ دنیا کی بات ہو سکتی ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، اجتماعی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب اپنوں کی بات آ جائے پھر نرم اور ملائم ہوا کرتے ہیں، پھر جھکنے والے ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی جھکنے سے جو جھک جائے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، جو جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی بڑھائے گا۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے آپ اس کو نصیحت کریں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ سارے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بھی تھے، تعاون بھی کرتے تھے، اور ایمان کی بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ یہ اصل بات ہے، ان کو بہت فکر تھی اپنے بھائی کے ایمان کی۔ وہ کہا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ اے میرے بھائی آؤ بیٹھو، آپ مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ میرا ایمان بڑھ جائے۔ آج ہم یہ بات بھول ہی گئے کہ یہ مسلمان کا حق ہے اور لازم اور ملزوم ہے اور اتنا ضروری ہے۔ آپ یقین جانیے دنیا میں آپ کو آپ کی دنیا کے بڑے بڑے خیر خواہ ملیں گے، لوگ تعلیم پہ مشورے دیں گے، آپ کو آپ کی صحت کے مشورے دیے جائیں گے، کاروبار کے مشورے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو ان کے بال سنوارنے کے بھی مشورے بھی دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کا معاملہ دنیا سے بہت زیادہ نازک ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ آخرت کا مشورہ معاشرے میں لوگ آپ کو اب نہیں دیں گے۔ تو یہ آخرت کی بات ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے نصیحت طلب کرے آپ اس کو نصیحت کرو، لازم ہے۔ میں دیکھوں اپنی زندگی میں آج تک میرے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کسی کو نصیحت کی یا کسی نے مجھے کہا اور میں نے اس کو نصیحت کی؟ نہیں۔ جب ہم نے احباب ذی وقار اس نصیحت کے دروازے کو ہی بند کر دیا پھر خیر کہاں سے داخل ہوگی، پھر اصلاح کہاں سے ہوگی، پھر معاشروں میں امن و امان کہاں سے آئے گا؟ اور مسلمان کا چوتھا حق یہ ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے تعلیمی ادارہ جات میں، یونیورسٹیز اور کالجز میں، اور بڑے اچھے طریقے سے ڈریسڈ لوگوں میں دیکھا ایک بندہ چھینکتا ہے، ہزار ساتھ بیٹھے ہیں، درجنوں ساتھ بیٹھے ہیں، نہ چھینکنے والے کو معلوم کہ میں نے کیا کہنا ہے اور نہ سننے والوں کو معلوم کہ مجھے جواب کیا دینا ہے۔ یہ ثانیہ ہے۔ ہمارے ایک وقار تھے، قریبی ساتھی تھے، وہ فرانس میں پی ایچ ڈی کرنے گئے، تو انہوں نے مجھے بتایا میں ایک دفعہ اپنے ہاسٹل میں مجھے چھینک آئی، تو چھینک کے دوران ہی میرے ساتھ دوستوں نے بیٹھا مجھے ہنسا دیا، یعنی میں چھینک نہیں پایا، میری چھینک رک گئی، اور صرف اس وجہ سے مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، وہ میں ادھر ایڈمٹ رہا۔ یہ تو صورتحال جب علم کی اس حد تک کمی ہو، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چھینک رب کی رحمت ہے، کوئی چھینکتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے۔ سننے والے کو کہیے فَشَمِّتْهُ، وہ اس کا جواب دے، سننے والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں لے جائیں
یقین جانیے اٹھنا بیٹھنا بولنا سونا ہر چیز ثواب ہی ثواب بن جائے گی۔ یہ مسلمان کے 4 حقوق مکمل ہوئے۔ وما توفیق الا باللہ۔